میں نے جو مصدق لما بین یدیک کا ترجمہ کیا ہے تو میرے نزدیک یہی ترجمہ صحیح ہے، اس کے سوا جتنے ترجمے ہیں سب غلط ہیں. سمجھ گیا؟ اس لیے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن انجیل کی تصدیق کرتا ہے تو یہ ان کی تصدیق تو ہو جائے گی، قرآن کی تصدیق تو نہیں ہوئی. اور یہ دلیل کیا ہوئی؟ من ترا عاجب ہو تم اور عاجب ہو، یعنی جب ہم تمہاری تصدیق کرتے تم ہماری تصدیق کرو. وہ تو انکار کرتے تو ہم نہیں تصدیق کرتے، تب آپ کیا کریں گے؟ تو جب وہ ظاہر ہوا تھا تو تمہارا فخر تھا نا کہ خوشی کے ساتھ نعرہ لگاتے اٹھتے کہ وہ لو ہم نے جو پیش گوئی کی تو پوری ہوئی اور اس کتاب کے حامل بنتے، یہ چاہیے تھا نا. مگر تم وہ چور نکلے کہ زندگی بھر تو تم انتظار کرتے رہے، اور جب وہ کتاب تصدیق کرتی ہوئی آئی تو اس کے بعد تم بھاگ گئے. تو حضرت مسیح نے اسی پر کہا ہے کہ نو کواریوں والی کی تمثیل ہے نا، تو کواریاں رات بھر تو جاگتی رہی دولہا کے انتظار میں، اور جب دولہا آیا تو اس کے بعد ان کی کپیوں کا تیل ختم ہو گیا اور وہ سو گئی. اسی پر ہے. تو مصدق لما بین یدیک کے معنی ہے کہ وہ قرآن کہ جو تصدیق کرنے والا ہو کر کے آیا ان پیشن گوئیوں کا کہ جو تمہارے اپنے ہاں موجود. تو یہ تو دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے قرآن کی؟ یہ کیا دلیل ہوئی کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ تورات بھی سچی اور وہ بھی سچی، انجیل بھی سچی؟ یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید تصدیق تو کرتا ہے لیکن تصدیق کلی تو نہیں کرتا، تکذیب بھی کرتا ہے. تورات کے متعلق انجیل کے متعلق قرآن کا موقف یہ نہیں ہے کہ کل ٹھیک ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں، نبیوں کے ذریعے سے ملی تھی اور ان میں اللہ کی باتیں تھی، لیکن ان لوگوں نے ان باتوں کو مسخ کیا ہے، اس میں جھوٹ ملایا ہے، اس کو بگاڑا ہے. یہ کہتا ہے نا اصلی موقف یہ. البتہ اس اعتبار سے قرآن مصدق ہے کہ ان کی پیشگوئیوں کی کا مصداق، اس لیے کہ آج تک وہ ان کا مصداق کوئی پیش نہیں کر سکے، نہ نصارا اور نہ یہود. اب وہ پیشگوئیاں جو ہے ان کے منہ پر جوتے مارتی ہے اور وہ منہ چھپانے کے لیے قابل نہیں، اور جو ان کا مصداق ہے اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس اعتبار سے تو قرآن مجید ایک حجت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اور بہت بڑی حجت ہے یہ. اس لیے میرے نزدیک یہ ہے کہ اب وہ پرانا ترجمہ جو ہے، پہلے تو یہ ہے کہ میں نے تعویل کے ذریعے سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی. ترجمہ تو یہ کرتا رہا کہ وہ تصدیق کرنے والا، لیکن تصدیق کرنے والے ہونے کیا مفہوم میں نے واضح کیا کہ ان پیش ہوئی ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت تک میرے سامنے کوئی جتا ہوا ترجمہ نہیں آیا تھا، لیکن پھر میں نے بعدی میں تدبر قرآن میں بھی بدل دیا، مصداق کر دیا. اور اب میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ آئندہ ایڈیشن جو آئے تو جہاں یہ ہے نا وہ مصداق کرتا ہے، مصداق ہے، مصداق کر دیا جائے، تصدیق کرنے والا جو ہے ترجمہ بدل دیا. سمجھے آپ؟ یہ مطلب ہے شاید کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات بھی برحق ہے، انجیل بھی برحق. قرآن مجید یہ تو نہیں کہتا. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ تورات ہم نے بڑی اچھی چیز اتاری تھی، انجیل بھی بہت اچھی چیز دی تھی، مگر ان ٹھٹو اور نالائقوں نے سب کو برباد کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے. اور ان میں سچی باتیں بھی ہیں اور غلط بھی ملا دیے گئے، یہ بھی کہتا ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے اتاری تھی تورات انجیل اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین، اب بقرہ کا ابتدائی حصہ بھی یاد کر لیجئے. یہ سورہ بھی اسی کے توم ہے نا. دونوں کی توحید کی ایک ہی شان ہے کہ نہیں شان؟ لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر کے اتاری تھی. اور پھر کیا کیا؟ یعنی یہاں اب بہت سا حذف ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتاری، لیکن نالائقوں نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو برباد کیا، ضائع کیا اور اس کو چھپایا، اس میں تعریف کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان
فرق کرنے والی کتاب بنا کر قرآن کو اتارا. وانزل الفرقان. فرقان سے مطلب یہاں قرآن مجید ہے. جس کو کتاب پڑھا نا اسی کو یہاں اس کی ایک صفت سے تعبیر کیا کہ اس قرآن کی صفت یہ بھی ہے کہ یہ فرقان ہے. فرقان اس کا ہونا تورات انجیل کے اعتبار سے ہے. یعنی تورات انجیل بھی خدائی کی کتابیں تھی اور حق کے ساتھ نازل ہوئی تھی، لیکن اس حق کے درمیان بہت کچھ باطل ملا دیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے حق و باطل دونوں مشتبہ ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتار کر کے حق و باطل کو پھر واضح کر دیا. سمجھ گیا؟ یہ ضرورت. اگر خدا حی و قیوم ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایسا کرتا. اس لیے کہ اگر ہدایت بتا دی جائے تب یہ قبر میں سوئے ہوئے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کی قبر تربت پھینک نہیں رکھے. ان کا کام تو یہ نہیں ہے کہ خلق کے لیے کچھ انتظام کرتے. یہ تو زندہ قیوم خدا ہی کرتا ہے نا. اس نے یہ انتظام کیا کہ اس نے کتاب اتاری تاکہ حق و باطل جو ہے پھر دونوں الگ الگ خدا کے بندوں کے لیے واضح ہو جائیں، اس میں کوئی کسر نہ رہ جائے. اب اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. یہ اہتمام جو زندہ خدا نے کیا جو ہے، تو یاد رکھیں کہ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا یعنی اس حق کو فرقان کی آیات کا، اس لیے کہ حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے ہے نا، انکار کریں گے تو یاد رکھیں کہ ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. سمجھا؟ کیوں؟ وہ زندہ ہے، قیوم ہے، قائم بھی اور قائم رکھنے والا بھی ہے. اس نے یہ اہتمام کیا. اب اس کے بعد اگر اس اہتمام کی مخالفت کی گئی، اس کی قدر نہیں کی گئی، اس کا انکار کیا گیا، تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ یوں ہی میاں جی نہیں ہے کہتے جی نہیں مانتے تو نہیں مانتے. تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دماغ درست کر دے گا. کیوں؟ اس کے بعد صفت بھی اس کی بتا دی کہ یاد رکھو کہ واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ غالب، سب پر حاوی اور انتقام والا ہے. یہاں انتقام والے سے مطلب واضح ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کا بھی جتنا بھی انتقام ہے وہ ذاتی انتقام نہیں. وہ انتقام جو ہے خلق کی ہدایت کے لیے، خلق کی اصلاح کے لیے، خلق کی رفاعیت اور بہبود کے لیے جو کچھ کیا ہے، جو لوگ اس کی دشمنی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات تو ہر ایک کے ضرر اور اس کے نقصان پہنچانے سے بالا تر ہے. وہ تو اس کو تو کوئی نقصان پہنچتا نہیں. البتہ یہ ہوتا ہے کہ خود آپ اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس میں بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، خلق کے حقوق تلف ہوتے ہیں، تو ان کا انتقام وہ ضرور لیتا ہے. اب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے منتقم ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ خلق کی رفاعیت کے لیے، بہبود کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے جو نظام عدل اور جو دنیا میں قائم کرواتا ہے، اس کو جو لوگ مٹاتے ہیں ان سے وہ انتقام لیتا ہے. دنیا میں بھی انتقام لیتا ہے اور آخرت میں بھی انتقام لے گا. ان کو دھمکی دی ہے. یہ بات یا خاص طریقے پر یاد رکھیے کہ ایک رسول سنا رہا ہے. یہ رسول کے ذریعے سے ہے نا. رسول جو ہوتا ہے وہ خدا کی عدالت چھوٹی موٹی ہوتی ہے. وہ یعنی وہ عدالت اس معنی کر کے ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے تو فیصلہ کر کے جاتا ہے. یہ اصول مانتے نا. رسول کی حیثیت یہ کہ وہ خدا کی عدالت ہو کر کے آتا ہے. یعنی خدا عزیز انتقام ہے تو یہ خدا و تعالیٰ کی عظمت اور اس کا انتقام اس کے ہاتھوں ظاہر ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھوں کس طریقے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں، جو نہیں ایمان لاتے وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں. چاہے خدا کے کسی عذاب سے کر دیے جائے یا یہ کہ اہل حق اور اہل باطل میں جدے ہوں اور اس کے ذریعے تباہ کر دیے. تو یہ عزیز انتقام میں دھمکی نہیں ہے بلکہ بیان واقع ہے. اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جو قرآن سنایا جا رہا ہے
تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب تمہاری عدالت قائم ہو چکی ہے، اب یہ فیصلہ ہوگا، حق کو باطل کو جو تم نے مٹایا تھا تو اس کو زندہ کرنے کے لیے خدا نے پھر فرقان اتار دیا ہے، اب اگر ماننا ہے تو مانو، اور نہیں ماننا ہے تو انجام کو بھگتنے کے لیے تیار رہو. یہ مطلب ہے. بہت دور تک بات جاتی ہے. عزیز انتقام چنانچہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو فیصلہ کر کے گئے نا. تو فرمایا کہ واللہ عزیز انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء ہے. یہ بھی اسی تنبیہ کا حصہ ہے. کلمہ آپ کے یہ زندہ خدا ہے. آپ زندگی کی ساری صفتیں اس کے ساتھ سمیع علیم خبیر ہو. فرمایا کہ خدا کے اوپر کوئی چیز زمین میں مخفی نہیں اور نہ آسمان میں مخفی. اس سے یہ معلوم ہوا نا کہ آدمی بھی واقعی کتنا بڑا احمق ہے کہ جب تک کہ خدا کی یہ شان نہ ہو کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز سے باخبر ہو تو کاہے کے لیے پوجنا ہے. اگر حلوہ ہمیں کو کھلانا ہے، چادر ہمیں نے اڑانی ہے، ان کو پہنانا کھلانا سب کچھ ہم نے، تو پھر یہ ہے کہ ان سے آخر ہمیں کیا کام لینا ہے کہ اس کام کے لیے ان کی پرستش ہو جائے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ مسئلہ ایک بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ہر نیکی جو کی گئی وہ اس کے علم میں، ہر بدی جو کی جاتی ہے وہ اس کے علم میں ہے. سمجھ گیا؟ تو جب وہ انتقام لینے بیٹھے گا تو ہر ایک کو معلوم بنانا چاہیے کہ کوئی چیز اسے چھپائی نہیں جا سکے. ہر ایک اس کے سامنے ہوگی، ہر چیز پر وہ قادر ہے، کرے گا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ دلیل اس کی بیان ہوئی کہ لا یخفی علیہ شیء. نادانو سوچو تم کہ وہی خدا تو ہے کہ جو تمہاری صورت گری کرتا ہے رحموں کے اندر، کتنی تاریکیوں کے اندر، تاریکی کے اندر تاریکی تاریکی، اور اس کے اندر اس کا منہ قلم ذرا غلطی نہیں کرتا. سمجھا؟ ہر جگہ ٹھیک ٹھیک اپنا کام کرتا ہے. تو جو صورت گری کرتا ہے اتنی تاریکیوں کے اندر بیٹھ کر، بغیر تمہاری بجلی کی روشنی کے، بغیر تمہاری دوربین کے، خوردبین کے، کوئی چیز بھی نہیں حالات، تو کیا وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے کوئی چیز مخفی رہے؟ کس طریقے سے مخفی رہ سکتی؟ مطلب ہے کہ انسان اپنے وجود کے اوپر غور کرے تو صاف یہ جانتا ہے اپنی خلقت پر، اپنے نظام پر، کہ واقع ہے کہ جو ہمارا خالق ہے ہر چیز سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی.